ہماری سندھ میں جو حکومت ہے، صوبائی حکومت جو ہے، ان کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں، شدید سیاسی اختلافات ہیں، لیکن ترقیاتی کام کے اندر سیاست کوئی نہیں ہے۔ جو مقامی حکومت ہے وہاں پر، وہ اس وقت ہماری کولیشن پارٹنرز ہیں، MQM ان کے میئر ہیں، لیکن اس کی ٹرم ابھی ختم ہونے والی ہے، ورنہ ظاہر ہے ان کے ساتھ تو ہماری کوئی ایشو نہیں۔ تو اسی لیے جس وقت یہ بارشوں کی صورتحال پیدا ہوئی اور ہم نے دیکھا کراچی کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا، انہوں نے NDMA کو یہ احکامات دیے کہ آپ کراچی جائیں اور اس سے پہلے کہ دوبارہ بارشیں ہوں فوری طور پر وہاں پر کام کیا جائے، اور جو وہاں پر رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے اس کا فوری جو حل ہے وہ کچھ کرنے کی کوشش کی جائے، جو انہوں نے کام شروع بھی کر دیا۔ لیکن جب وہ کام شروع ہوا تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ فوری طور پہ اس پہ اور بہتری بھی آئی۔ اس کے بعد جب بارش ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اتنے مسائل نہیں آئے جتنے پہلے آئے تھے۔ لیکن صرف یہ پیچ ورک تو نہیں کرنا ہے، صرف یہ وقتی کام تو نہیں کرنا ہے۔ کراچی کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، اور کراچی جو ہے وہ صرف سندھ کا سب سے بڑا شہر نہیں، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، وہ شہر ہے جو پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، اور ایک جیسے ہم کہتے ہیں منی پاکستان ہے، پاکستان کا کمرشل ہارٹ ہے۔ اور جب تک کراچی مکمل طور پر اپنی پوری رفتار جو اس کی جو پوٹینشل ہے، جو اس کی گنجائش ہے، اس پر کام نہیں کر رہا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اپنے پوٹینشل کو حاصل کر سکے۔ اس لیے، اور خاص طور پہ ظاہر ہے وزیر اعظم کا ایک ذاتی وہاں پر ایک ایموشنل آپ کہہ سکتے ہیں کراچی کے شہریوں کے ساتھ ایک کنیکشن بھی ہے۔ انہوں نے کراچی سے الیکشن لڑا، بہت بڑے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، اور اس وقت کولیشن کے اندر جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں PTI اور MQM، ہمارے پاس 21 میں سے 19 سیٹس کراچی کی ہیں، تو سیاسی طور پہ بھی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر جو ملاقاتیں ہوئیں، آج مجھے خوشی ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک اتفاق رائے کے اوپر آ گئے ہیں۔ چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے سندھ کے ڈیلیگیشن کو، یہ ہماری شاید تیسری ملاقات تھی، اور مندرجہ ذیل چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہوا ہے۔ 6 مختلف ایریاز ہیں، 6 مختلف ایسے کام ہیں جن کے اوپر مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا پانی، جو بھی کراچی سے تعلق رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ پانی کے لیے ترسا ہوا ہے۔ دوسرا جو ایریا ہے وہ سیویج ٹریٹمنٹ ہے، گندا پانی، اس کی نکاسی ہے، آپ کا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کروڑوں گیلن پانی جو ہے وہ سمندر کے اندر پھینکا جا رہا ہے، اس سے ہماری آبی وسائل جو ہیں وہ بھی، ان میں بھی خرابی ہو رہی ہے، اور ظاہر شہر کے اندر بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تیسرا سالڈ ویسٹ ڈسپوزل، کچرا جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے، اور جو ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے، یہ جو پانی کراچی کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور بارشوں کے بعد جو صورتحال دیکھنے کو نظر آتی ہے وہ اس لیے کہ کراچی کے نالے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں اس کچرے سے، اور سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کا کوئی پراپر ماڈرن سائنٹیفک نظام وہاں پر اس وقت نہیں ہے۔ پھر ظاہر ہے ان نالوں کی صفائی کا کام ہے، وہاں پر انکروچمنٹس جو ہوئی ہوئی ہیں ان انکروچمنٹس کو ہٹانے کا کام ہے، وہاں پہ کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ وہاں پر انکروچمنٹ نہ ہو سکے۔ تو یہ جو ہے یہ چوتھا ایریا ہے جس کے اندر کام کرنے کے لیے ترجیحی بنیاد کے اوپر آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی ہے۔ پانچویں وہ سڑکیں، کچھ خصوصی سڑکیں ایسی کراچی کے سڑکوں کا بھی بہت برا حالات ہے، اور مجھے یاد ہے جب وزیر اعظم کو ہم کراچی میں کیمپین کے لیے لے جا رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یاد ہے انہوں نے کامنٹ کیا تھا کہ کراچی کی سڑکوں کا کیا حال ہے، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر، اور اس کی سڑکیں جو ہیں اس کی اتنی بری حالت ہے جو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ سو وہ جو پرائرٹی کچھ روڈز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی جائیں گی، اور آخری اس کا حصہ جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ ہے ٹرانسپورٹ کا نظام۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک، اور ماڈرن ٹرانسپورٹ کا نظام وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک سے زیادہ منصوبے موجود ہیں۔ یہ ان تمام ایریاز کے اندر تقریباً سب میں یا تو منصوبے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر عمل درآمد شروع بھی ہو گیا تھا، لیکن وہ کام پھنس گیا، وہ آگے K4 رکا ہوا ہے، آگے نہیں جا رہا۔ S3 سویج ٹریٹمنٹ کا جو منصوبہ تھا وہ کئی سالوں سے رکا ہوا ہے، اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اسی طریقے سے KCR کا منصوبہ ہے، سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر نوٹس لیا ہے۔ KCR کا منصوبہ ٹرانسپورٹ کا جو کراچی سرکولر ریلوے کا ہے اس پہ پیش رفت نہیں ہو رہی۔ تو یہ بہت سارے ایسے کام جو کچھ سالوں سے رکے ہوئے ہیں، کچھ دہائیوں سے رکے ہوئے ہیں،
کوشش یہ ہوگی کہ اس وقت ساتھ بیٹھ کے باہمی مشاورت کے ساتھ اور باہمی ہم آہنگی کے ساتھ ان کے اوپر کام کیا جائے، تاکہ تیزی سے وہ صوبے جو سالوں اور دہائیوں سے رکے ہوئے ہیں ان کو مکمل کیا جا سکے اور کراچی کے جو عوام ہیں ان کو اپنا حق دلایا جا سکے۔ اس کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ اس کمیٹی میں کوئی کمیٹی کا سربراہ نہیں ہے، کوئی کنوینر نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو چیز وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مشاورت سے اتفاق رائے ہوگی تو کام آگے چلے گا، تو اس میں کوئی ووٹنگ وغیرہ تو ہے نہیں۔ اس کے سیکرٹری جو ہیں کمیٹی کے وہ سندھ گورنمنٹ کے چیئرمین PND کو بنایا گیا ہے۔ ہم نے اس کام کو تیزی سے کرنے کے لیے ہدف اپنے لیے جسے رکھ رہے ہیں اس کا اندازہ دینے کے لیے آپ کو کہ ہم نے 2 ہفتے کے اندر کہا ہے کہ جو منصوبوں کی فہرست اس وقت صوبائی حکومت کے پاس ہے، جو منصوبوں کی فہرست اس وقت وفاقی حکومت کے پاس ہے، ان کو شارٹ لسٹ کرنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ یہ جو مل جل کے ہم کام کرنے کا خصوصی ایک منصوبہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خصوصی کام کرنے کا طریقہ کار کے ساتھ جا رہے ہیں، اس میں کون کون سے منصوبے شامل کیے جائیں گے، اس میں سے کن منصوبوں کی جو لیڈ ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہوگی، وہ کون سے منصوبے ہیں جن کی لیڈ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہوگی، وہ کیا فنانسنگ کے سورسز ہیں جن سے ان منصوبوں کو فنانس کیا جائے گا، اور اس کے اندر ہی جو قانونی اگر کوئی چیزیں ہیں جن کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے یا اس کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، تو ان تمام چیزوں کو یہ اگلے 2 ہفتے کے اندر ہم نے کہا ہے اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن ہم 2 ہفتے کا بھی نہیں انتظار کریں۔ اس میٹنگ کے فوراً بعد میری سیکرٹری پلاننگ جو ہے ہماری وفاقی حکومت کے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، ان کو میں نے بتا دیا ہے لیڈ ہماری وفاقی حکومت سے جو سول سروس لیول کے اوپر، ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر جو ہے وہ سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو دی گئی ہے، اور سندھ میں سیکرٹری PND چیئرمین PND جو ہیں وہ اس کی لیڈ لیں گے۔ وہ کل صبح سے اس کے اوپر باہمی طور پر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ہماری اگلی میٹنگ جو ہے وہ کراچی میں ہوگی، ابھی نہیں سیٹ ہوا، لیکن ہفتے کے روز کراچی کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ تو اس رفتار سے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر بالکل ایک واضح جامع حکمت عملی سامنے آ جائے، کون کون سے منصوبے ہیں، کس کی ذمہ داری ہے اس میں لیڈ لینے کی، فنانسنگ اس کی کہاں سے آئے گی، اور اگر کوئی قانونی اس کے اندر یہ رستہ آسان کرنے کے لیے کوئی چینجز کی، تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے گا۔ آخر میں صرف ایک بات کی دوبارہ وضاحت کر دوں، کیونکہ بہت لوگ اس کے اوپر کتنی وہ چمگوئیاں ہو چکی ہیں، ہوتی رہی ہیں، کہ دیکھیں یہ ترقیاتی عمل ہے، اور اس کے اندر ہم اسٹرانگلی ایک یقین رکھتے ہیں، دل سے اس بات کو جانتے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ بہت بہت سیاسی معاملات ہیں، جیسے میں نے کہا ہماری صرف اختلافات نہیں ہیں، شدید اختلافات ہیں۔ اسی طریقے سے، اور ظاہر ہے ان کا بھی اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ان کو بھی ہمارے اوپر بہت تحفظات ہیں ہمارے ساتھ، اور اس کا اظہار بھی وہ کرتے ہیں، اور یہ سیاست کا عمل بھی ہے۔ دوسری چیز میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات نہ پیدا ہو، اس کا احتسابی عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ جو عمران خان نے ایک احتساب کا نعرہ لے کر پاکستان کی قوم کے اندر شعور بیدار کیا ہے، اور وہ احتساب جو بغیر کسی تفریق کے کیا جانا چاہیے، اور کم سے کم حکومتی سطح پہ آپ کو نظر آتا ہے اس وقت حکومت کے اپنے اہم عہدیدار جو ہیں وہ بھی اس احتسابی عمل سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کمپرومائز کیا جائے، اور اس کے اوپر پہلے بھی بڑی واضح بات ہو چکی ہے، اور ریسنٹلی بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 ہفتے کے اندر بھی اس کے اوپر بڑی واضح بات ہوئی ہے۔ تو ایک یہ بات میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے نہ اس کو بالکل کوئی کیا جائے۔ ہاں سیاست بھی چلتی رہے گی، جو احتسابی عمل قانون کے مطابق ہے وہ بھی چلتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ مل کر عوام کی بہتری کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی ہم کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ امین بھائی آپ کی شکریہ۔ اسد عمر صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، میں اپنی بات بالکل مختصر کروں تاکہ اگر سوال جواب کا سیشن ہو تو وہ کنٹینیو ہو جائے۔ بالکل یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ کراچی منی پاکستان ہے، کراچی جاگتا ہے تو پورا ملک سکون سے سوتا ہے۔ ہماری جو خواہش ہے کہ جو کراچی کا جو انفراسٹرکچر تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا تھا،
اور پچھلے دنوں جو بارش ہوئی اور اس سے یہ چیزیں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی کہ کراچی کے آدھا زیادہ کراچی پانی میں ڈوبا ہوا تھا. اور اس کے بعد یقیناً ہم وفاقی حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فوری طور پہ وزارت پاکستان نے NDMA کی ٹیم کو روانہ کیا, اس نے ٹیک کیئر کیا, اور سب نے دیکھا ہے کہ بارش کا جب دوسرا اسپیل آیا تو کراچی کی صورتحال ہونی تھی جو پہلے تھی. اور یقیناً کمیٹی بنا دی گئی ہے اور کمیٹی کا کام یہی ہوگا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے. اپنی ترقیاتی پروپوزل اس کمیٹی جو ہے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے سامنے رکھے گی تاکہ مسائل حل ہو سکے. تو یہ 3-4 چیزیں, اور جیسا اسد عمر صاحب نے کہا کہ 4-5-6 چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہے, K4 کا سسٹم ہے, جو کراچی کے وہاں پانی کے بوند بوند کو ترستے ہیں, یقیناً K4 پہ کام ہوگا. اسی طرح حال جی کے حوالے سے بھی ہے کہ وہاں سے بھی 65 MGD پانی لانے کی بات کی جائے گی. گرین لائن کے ساتھ ساتھ بلو لائن کی بھی بات کی گئی ہے, اورنج لائن کی بھی بات کی گئی ہے تاکہ ٹرانسپورٹ سسٹم بہتر سے بہتر ہو سکے. اسی طریقے سے S3 کی بات ہوئی ہے کہ وہاں پہ بھی جو بہتری لائی جا سکتی ہے لائی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یس, ہم اس بات کے پر امید ہیں کہ وہ کہ سندھ کے صوبائی حکومت سے شدید نظریاتی اختلافات کے موجود ہیں, لیکن ملک کے وسیع تر مفاد میں, سندھ کے وسیع تر مفاد میں اور کراچی کی ترقی کے لیے ہم ساتھ مل کے بیٹھے اور انشاءاللہ تعالیٰ مسائل کو حل کرنا ہمارا مقصد ہوگا. تھینک یو ویری مچ. میرا سوال آپ سے اسد عمر صاحب یہ ہے کہ آپ نے کمیٹی تشکیل دے دی, اس میں جو شہری حکومت ہے, میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, اس کا کیا کردار ہے؟ سر جیسے میں نے کہا, یہ اگر ہماری شہری حکومت وہاں پر آگے چل رہی ہوتی تو اس کی شرکت تو لازمی تھی. اور یہ بھی آپ نے اچھا کہ سوال سے موقع آ گیا کہ یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی ہم آہنگی نہیں ہے, یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی ہے. ٹرم جو ہے لوکل گورنمنٹ کی وہ چند دن میں ختم ہونے والی ہے, اس لیے 28 تاریخ کو وہ ختم ہو جائے گی, اس لیے وہ اس کا حصہ نہیں ہے, ورنہ وہ ضرور اس کا حصہ ہوتا ہے. اچھا, ML1 تو ذرا کراچی سے الگ ہے, تو اس کو میں الگ سے ڈیل کر لوں گا. جو KCR کا جو آپ نے کہا, KCR اس لسٹ میں فہرست میں شامل ہے اور ہمارے خیال میں کراچی کے لیے ایک بہت اہم منصوبہ ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ بھی اپنی رائے دے چکی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو فہرست 2 ہفتے کے اندر مکمل کی جائے گی جن منصوبوں کی, تو اس میں جو بڑی چیزیں ہیں اس کے اندر یہی KCR اور K4 وغیرہ ضرور شامل ہوں گے. جہاں تک آپ نے K الیکٹرک کی بات کی, کل K الیکٹرک کے چیف ایگزیکٹو کو میں نے بلایا ہوا ہے یہاں پر, K الیکٹرک کے ساتھ نیپرا کے ساتھ مل کے وہاں پر بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں. دیکھیں, K الیکٹرک سے بہت ساری شکایات کراچی کے عوام کو بھی ہیں اور حکومتوں کو بھی ہیں, لیکن K الیکٹرک کو کامیاب ہم دیکھیں گے تو جبھی کراچی کے عوام کے مسائل حل ہوں گے. تو ان سے ذمہ داریاں بھی پوری کروانی ہیں جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے, اور اگر ان کے کوئی مسائل ہیں تو ان کو بھی حل کرنا ہے, اور دونوں کام جو ہے وہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ مل کر 2-3 بڑے فیصلے کیے گئے تھے. وہ اپنا ایک پروجیکٹ لگانے کے لیے جا رہے تھے امپورٹڈ کول کے اوپر, اس پہ K الیکٹرک کے ساتھ اتفاق رائے ہو گیا ہے, انہوں نے وہ پروجیکٹ ڈراپ کر دیا ہے, اور ہمارے پاس جو وافر مقدار میں بجلی موجود ہے اس وقت, جو بدقسمتی سے پہلے کسی نے کراچی کے ساتھ اس کو کنیکٹ نہیں کیا تھا, وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی ہے, وہ اس سے کنیکشن کا بھی منصوبہ بنایا جا رہا ہے. اگلے سال بھی سپلائی اضافہ کرنے کے لیے جو ہمارا نیشنل گریڈ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے منصوبہ کیا جا رہا ہے, تو وہ ساتھ وہ بھی کام چلتا رہے گا اس کے اندر. لیکن یہ اسی سے گنجائش نکلتی ہے کہ اس میں گراؤنڈ پہ کچھ کام کرنے کے لیے آپ کو صوبائی حکومت کی مدد کی بھی ضرورت ہے, اور اس قسم کی چیزیں جو K الیکٹرک کی بھی ہیں وہ بھی اس سے مدد حاصل ہوگی کہ یہ جو ہم باہمی اشتراک کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں, یہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں جو اس کا حصہ بن جائے گا وہ تو اس لیول کے اوپر ہائیسٹ لیول جو ہے اس کے اوپر اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی.
جو باقی منصوبے وہ جیسے میں نے آپ نے کہا نا جب ایک مانیٹرنگ میکنزم بن جاتا ہے, یہ بالکل ایسی بات ہے سہیل جس طریقے سے کووڈ کے اوپر ہم کورونا میں کام کر رہے تھے, کیونکہ روزانہ ساتھ بیٹھتے تھے اور روزانہ میٹنگ ہوتی تھی, تو بہت ساری چیزیں جو نارملی ریزالو کرنے میں مشکل ہوتی ہے, لیکن کیونکہ وہ ایک بنا ہوا تھا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اور روزانہ اس کے اندر میٹنگز ہوتی ہیں, تو فیصلے پھر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک سوال اس سے ملتا ہے کہ کراچی کی بات کر رہے ہیں, تو کراچی کے ان مسائل کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ وہاں کا امن و امان کا مسئلہ بھی تھا, اور آپ لوگوں نے بڑا اس کو کنٹرول کیا. ظاہر صاحب اس پہ کافی کام خود بھی کرتے رہے, روز کوآرڈینیٹ کرتے رہے. اس کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی صوبائی حکومت سے کہ اس کو کس طرح کوپ اپ کیا جائے, اور وفاقی حکومت یا مل کے کوئی ایسی پلاننگ کرے کہ نیکسٹ ٹائم کراچی کے شہریوں کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ دیکھیں, جو علی زیدی صاحب کا اس کے اندر نقطہ نظر تھا وہ تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو سیاسی اختلاف ہے وہ سیاسی اختلاف کل بھی قائم تھا اور وہ آج بھی قائم ہے. میں نے آپ کو یہ بھی کہہ دیا کہ احتسابی عمل کے اوپر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوگا یہ جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. ہم تو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں کراچی کے شہر کی ترقیاتی منصوبوں کے اوپر. اچھا, میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پہلا جو مرحلہ ہے وہ کراچی کے لیے ہے, لیکن آج ہماری اور چیف منسٹر سندھ کی جو بات ہوئی ہے, ہم اسی فارمولا کو باقی سندھ کے لیے بھی استعمال کرنے کے لیے ہم اس کے لیے اوپن ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی سندھ کے اندر بھی کام کریں گے. ایک چیز اگر ایڈ کر دوں, اگر آپ بتا دیں, پہلے تو معذرت ایک کر کے پریس کانفرنس ایک اور پھر واپس. دیکھیں, کراچی اسپیسیفک میں بات کر رہا ہوں کیونکہ کراچی اسپیسیفک بات ہو رہی ہے. کراچی کے کوئی بھی پروجیکٹ ہو نا, ارسپیکٹو اس کا کتنا بڑا سائز ہے, کراچی جیسے شہر کو پروجیکٹ کی فائنینسنگ کے ایشوز کم ہوتے ہیں. کراچی جیسے ایشوز کو یا کوئی بھی ان پروجیکٹس کو کی ٹرانسپیرنسی اور کے ایشوز زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے جو یہ مانیٹرنگ کمیٹی بننی ہے, سارے پروجیکٹس اس کے اندر ہوں گے, تو یہ جب آپ مانیٹر کرنا شروع کریں گے, کراچی کے پروجیکٹس کو پیسے ڈھونڈتے ہیں خود, پروجیکٹس پیسے نہیں ڈھونڈنے پڑتے. کراچی کے لیے پیسے پروجیکٹ ڈھونڈ رہے ہیں, بٹ اس کی ٹرانسپیرنسی اور کریڈیبلٹی کے لیے یہ کمیٹی ہے, اور اگر ساتھ مل کے یہ کام ہو جائے, کراچی کے لوگوں کے لیے ڈیلیور ہو جائے, تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کسی کے لیے بھی. مطلب کراچی کہتے ہیں نا, اگر پاکستان کی اکنامک, اور اکثر بیان اسد اور سارے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو اکنامکلی واپس جہاں لے کے جانا ہے, جو یہ ڈیزرو کرتا ہے, جہاں جانا چاہیے, کراچی کے بغیر تو وہ پائپ ڈریم ہے. کراچی کو اٹھے گا, کراچی ٹھیک ہوگا, تو پھر اکنامکلی وائبل پورا پاکستان ہو جائے گا. بیکاز لائک اٹ یو ڈونٹ لائک اٹ, ساری بندرگاہیں تو وہاں 95% ٹریڈ آپ نے وہیں سے کرنی ہے. سو کراچی از وائٹل, جسٹ لائک کہ امریکہ کے لیے نیو یارک وائٹل ہے, یا انڈیا کے لیے بامبے وائٹل ہے, یا کوریا کے لیے سول وائٹل ہے, چائنا کے لیے شنگھائی وائٹل ہے, پاکستان کے لیے کراچی وائٹل ہے. سوال ہو گیا نا آپ کا, سوال آ گیا نا, وہ آپ کی تقریر سیاسی تقریر تو نہیں کرنی, سوال آپ کا آ گیا. سوال کا آپ کا جواب دوں تو پہلی بات تو آپ کا جو سوال کا مفروضہ ہے وہ بالکل مفروضہ ہی غلط ہے. اس میں سے ایک بھی پروجیکٹ نہیں ہے جس کا میں نے ذکر کیا جو آئین کے اندر وفاق کی ذمہ داری ہو, ایک بھی نہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ سارے وہ کام ہیں جو وفاق صوبے کی اور شہر کی مدد کے لیے کرنا جا رہی ہے. بجلی کے جو منصوبے ہیں وہ وفاق کی ذمہ داری ہے. یہ جو ہم نے منصوبے جن کی ذکر کیا ان میں سے ایک بھی وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے. وفاق جو ہے کیونکہ ظاہر ہے پورے پاکستان کو اون کرتی ہے, عمران خان صاحب کو عزت دی ہے پاکستان کے ہر کونے کے شہری نے, اور اس لحاظ سے شاید پاکستان میں ایسا کوئی لیڈر آپ کو نہیں نظر آیا ہوگا
جو ایک کونے سے آخری کونے تک ہر جگہ پہ اس کی پذیرائی ہو. تو اس کی وجہ سے بھی اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ انصاف کے اوپر یقین کرنے والے ہیں. تو اس لیے یہ کمٹمنٹ ہے ہماری کراچی کے شہریوں کے ساتھ, جس طریقے سے باقی پاکستان کے شہریوں کے ساتھ ہے کہ وہ ہم کریں گے. جہاں تک آپ نے سیاسی بات کی, میں آپ کو پہلے بالکل صاحب بول دوں, جن چیزوں پہ ہمارا سیاسی اختلاف ہے وہ سیاسی اختلاف کل بھی تھا اور وہ آج بھی موجود ہے. جو صوبے کی آپ نے بات کی, صوبے کے اوپر ایم کیو ایم کا, پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا, تینوں کا نقطہ نظر جو ہے وہ مختلف ہے. وہ اپنی اپنی ہماری سیاسی حیثیت ہے, اس کا ترقیاتی کام سے کوئی تعلق نہیں. جیسا کہ چیئر کی کمیٹی کی بات کی, اپنی تشکیل کی گئی ہے, آپ 3 ممبر حکومت کی جانب سے اس کمیٹی میں جو شامل ہیں یہاں پر موجود ہیں, اور 3 ممبر جو سندھ گورنمنٹ کے ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں. این سی سی کی میٹنگس ہوتی رہی, ہم دیکھتے تھے کہ جو میٹنگس میں سی ایم صاحب بھی آتے تھے, لیکن اس کے بعد سندھ میں جا کے ایک پریس کانفرنس کی جاتی تھی جس میں وہ ٹوٹلی آپ کے نیریٹو سے اس کو ریلیٹ کرتے تھے. یہ ایک سیاسی جو موو نظر آ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ یہاں پر وہ موجود کیوں نہیں ہیں, اور دوسری بات یہ کہ اس میں سنجیدگی کتنی ہے, آپ سب ایک جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں گارنٹی کون ہے کہ آپ ایک ساتھ کام کر سکیں گے؟ سر یہ پچھلے 5 ماہ سے جو کام کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی کسی سے گارنٹی تو نہیں سائن کرائی تھی. جو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہے, اس لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو اس کے ضامن جو ہیں وہ پاکستان کے شہری بالعموم, کراچی کے شہری بالخصوص ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جہاں تک آپ نے نیریٹو کی بات کی, یہ بھی آج بات ہوئی تھی. یہ جو آپ نے آج سوال پوچھا یہ بھی بات ہوئی تھی. یہ مراد علی شاہ نے بھی شاید کوئی ایک دفعہ, وہ اس دن کہہ رہے تھے کہ آپ نے, میں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے بھی کہا تھا این سی سی میٹنگ کے بعد, ورنہ عمومی طور پہ مراد علی شاہ نہیں کہتے تھے, وہ میں نہیں کہتا تھا. وہ لوگ جو این سی سی یا این سی او سی کا حصہ نہیں تھے وہ کہتے تھے. یہ پاکستان ہے, جمہوری ملک ہے, آزاد میڈیا ہے, آزاد پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تو یہ بالکل ممکن ہے کہ کل پھر کوئی دوسری طرف سے کوئی ایسے بیان آ جائے. لیکن جس طریقے سے کووڈ کے اندر جو فیصلہ سازی ایکچوئل ایکشن ہوتا تھا, اس ایکشن کے اوپر پھر جو فیصلہ ہو جاتا تھا, عمل درآمد بہتر یا کم بہتر نسبتاً نہ اتنا اچھا ہو جاتا تھا. اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پھر وہی بول رہا ہوں, سیاست چلتی رہے گی. ہمارا اختلاف صرف نہیں ہے, میں تیسری دفعہ بول رہا ہوں, شدید اختلاف ہے, لیکن کراچی اور سندھ کے عوام کی ترقیاتی ضروریات جو ہیں اس پہ کوئی سیاست نہیں ہے. پہلے والے آپ کے سوال کا تو پہلے کامنٹ یہ ہے کہ اگر یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں سندھ کے شہروں کے اندر تو بڑا ہی خاموش پروٹیسٹ ہے, جس کی نہ آواز سنائی دے رہی ہے نہ تصویر دکھائی دے رہی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ضرور ہو رہا ہوگا. دوسری بات جو ہے, ہمیں کسی کے اختیارات چھیننے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم نے کام کرنا ہے وہ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے, اور وہ سیاسی باتیں ہیں اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بھی وفاق کے بھی اور صوبے کے بھی دونوں کے بہت اختیارات ہوتے ہیں. یہ جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے ہمارا, پھر میں دہراؤں گا, ترقیاتی منصوبوں تک اس کو محدود رکھا گیا ہے, اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. آخری سوال لے لیتے ہیں. کراچی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, میں یہاں ہوں, آپ